السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی عطا کی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ مختصر ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر خانہ بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان سفر میں جاتا ہے تو ہمیشہ تیار رہتا ہے، اپنا بیگ اپنا سامان بالکل تیار رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کی گاڑی نہ چھوٹ جائے، کہیں اس کی ٹرین نہ چھوٹ جائے، کہیں اس کا ہوائی جہاز نہ چھوٹ جائے۔ یعنی بالکل تیار رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے بالکل، کیونکہ اسے پتا ہے میں سفر میں ہوں اور مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور اگر میں ایکٹیو نہیں رہا، میں تیار نہیں رہا تو میری گاڑی چھوٹ جائے گی، اور جب میری گاڑی چھوٹ جائے گی تو مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس لیے انسان بالکل تیار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کو بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس کو بھی ہمیشہ اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ اور ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اللہ نے اس دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ بنائی ہے، تو یقین مانیے ہمارا اس دنیا کے اندر امتحان چل رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان دنیا کے اندر کچھ پڑھتا ہے تو پھر اس کو امتحان دیتا ہے، اس کا پرچہ دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے جس کو رزلٹ کہتے ہیں، تو اس کے اندر اپنی کامیابی کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے اور ناکامی کو دیکھ کر انسان بڑا افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں اور محنت کر لیتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہماری پیشی لگے گی، وہاں پر اس کا رزلٹ اور نتیجہ اس کا ہمیں ملنے والا ہے۔ اور پتہ ہے میرا عزیز بھائی اور بہنوں کہ سب سے مبارک نامہ اعمال کون سا ہوگا؟ سب سے مبارک نامہ اعمال کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ مبارک ہو اس شخص کو کہ جس کے نامہ اعمال میں اس کو کثرت سے یعنی سب سے زیادہ استغفار ملے گا۔ تو آپ نے سنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا نامہ اعمال، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بڑا مبارک ہے کہ جس کو اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ملے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے استغفار پڑھے گا اور کثرت سے استغفار پڑھنے والا ہوگا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو بہترین بنا کر اس کے سامنے پیش کرے گے اور اس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو مبارک ہو جس کا نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ملے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اللہ کے سامنے جب ہماری پیشی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال بہت اچھا ہے، ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے، دنیا کے اندر جو ہم امتحان دے رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کے سامنے بہت اچھا ہے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کثرت سے یعنی جتنا بھی زیادہ ہو سکے ہم استغفار ضرور کریں، اور پھر اگر ہم استغفار کرنے والے دنیا کے اندر بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جو نامہ اعمال ملے گا، ہمیں جو رزلٹ ملے گا، جو ہمیں نتیجہ ملے گا، وہ سب سے مبارک انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میری ماؤں بہنوں، سب کے سب اس بات کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں گے۔